یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو آج دمہال ہانجی پورہ کولگام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کر دیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی نے ایک بار پھر لوگوں کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں غیر کشمیریوں کو فروخت نہ کر کے تجارت، تعلیم اور ترقی کے نام پر جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی تشخص کو تبدیل کرنے کے بھارتی عزائم کو ناکام بنائیں۔ عید الفطر کے سلسلے میں جموں کشمیر کے عوام کے نام ایک پیغام میں انہوں نے ان پر زور دیا ہے کہ وہ غیر کشمیریوں کو کرایہ دار کے طور پر بھی قبول نہ کریں اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور ساتھیوں کو بھی بھارتی عزائم کے بارے میں آگاہی دیں۔ حریت رہنما اور ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے عید کے مقدس موقع پر بھی بھارتی فوجیوں کی جبر و تشدد کی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کشمیری مسلمانوں کو اپنے محسن پاکستان کے ساتھ عید منانے کی سزا دی گئی ہے۔ وادی کشمیر میں عیدگاہوں، بڑی جامع مساجد اور خانقاہوں میں مسلسل دوسری بار عید کی نماز ادا نہیں کی گئی کیونکہ بھارتی فوج اور پولیس نے سری نگر شہر سمیت وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں پابندیاں نافذ کر دی تھیں۔ گزشتہ سال بھی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کرفیو کے باعث کشمیر بھر میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کی جا سکی تھی۔ اسلامی تنظیم آزادی کے محبوس چیئرمین عبدالصمد انقلابی کے خلاف جاری سیاسی انتقام کے تحت ان کے ریمانڈ میں 19 جون تک توسیع کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس سے مزید 2 افراد کی موت کے بعد علاقے میں وبا سے ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 23 ہو گئی ہے۔ ضلع کولگام کی ایک 65 سالہ خاتون اور ترکوٹا نگر جموں کے وکیل چل بسے ہیں جن کا کورونا ٹیسٹ بعد از موت مثبت آیا۔ دریاسنا پولیس نے ایک معروف ماہر امراض قلب ڈاکٹر سعید مقبول کو ہسپتال جانے کے لیے راستہ مانگنے پر تشدد کا نشانہ بنایا اور پورا دن انہیں اپنی حراست میں رکھا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے یہ عید بھی بھارتی سنگینوں کے سائے میں گزاری اور نہ صرف 2 مزید کشمیری بھارتی بربریت کی بینٹ چڑھ گئے بلکہ تشدد، پرامن مظاہرین پر طاقت کا بے دریغ استعمال، گرفتاریوں اور دیگر مظالم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس حوالے سے سنتے ہیں مسلم لیگ جموں کشمیر کے کنوینر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما اشتیاق حمید کی گفتگو۔ گزشتہ 10 مہینوں سے مقبوضہ کشمیر کے اندر مکمل لاک ڈاؤن سے صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ بھارتی قابض فورسز نے ماہ مبارک میں بھی گھر تلاشیوں کے دوران سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ کورونا وائرس جیسی موذی وبا کی آڑ میں کشمیریوں کی مدد کے بجائے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت RSS اور ہندوتوا ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے ظلم و تشدد میں اضافہ کر کے بے گناہ کشمیریوں کو شہید کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عید کے روز بھی انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تاکہ اس تشدد کی نئی لہر کی تفصیل دنیا تک نہ پہنچ سکے۔ بھارتی عزائم کے پیش نظر بالخصوص اقوام متحدہ اور بالعموم برادر اسلامی ممالک کو کشمیریوں کی زندگی بچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کشمیری اپنے مبنی برحق تحریک حق خود ارادیت کا آزادانہ استعمال کر کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ RSS حکومت 1.5 ارب بھارتی عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے اپنے تمام سرکاری، انتظامی اور فوجی وسائل کشمیر میں جھونک رہی ہے تاکہ کشمیر کو فتح کر کے ہندو راشٹر بنایا جائے، لیکن ہندوتوا کے علمبرداروں کی یہ حسرت نہ ماضی میں پوری ہوئی ہے اور نہ کبھی مستقبل میں ہوگی۔